اسلام میں عورتوں کے حقوق اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ سے عورتوں کے لیے کیا کچھ جو ہے اس امت میں دیا گیا۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ یہی وجہ ہے کہ ٹاپک ہمارا یہ ہے کہ عورت کا مقام اسلام کے اندر، لیکن میں نے آیت کون سی پڑھی؟ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ بات عورتوں کے حقوق کی کرنی ہے، لیکن آیت میں نے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین پڑھی، رحمت للعالمین۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور کی رحمت جو ہے، امام سید محمود آلوسی بغدادی علیہ رحمہ تفسیر روح المعانی میں فرماتے ہیں کہ حضور کی رحمت اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق کو شامل ہے۔ یہ جو ہم جس دنیا میں رہتے ہیں، یہ چاند ستارے دیکھتے ہیں، یہ دنیا یہ آسمان دیکھتے ہیں، یہ ایک عالم ہے، 18,000 عالم ہیں، یعنی جہاں تک رب کی ربوبیت ہے وہاں تک مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت ہے۔ چاند کو بھی حضور کی رحمت کا حصہ ملا، سورج کو بھی حضور کی رحمت کا حصہ ملا۔ جب حضور معراج شریف پہ گئے، ہر آسمان کو حضور کی زیارت کا شرف اور حضور کی رحمت کا حصہ ملا۔ ارے فرشتوں کو حضور کی رحمت کا حصہ ملا، نباتات کو، جمادات کو، کل خلائق اور بہائم کو حضور کی رحمت کا حصہ ملا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خاص اس امت کی طرف تشریف لائے، تو اس امت کے مردوں کو تو حضور کی رحمت کا ملے حصہ، اور حضور کی رحمت کا حصہ کیا عورتوں کو نہیں ملا؟ یقینی طور پہ ملا، اور حضرات محترم اتنا ملا کہ اگر اس کو آپ دیکھیں تو مردوں سے زیادہ حضور کی رحمت کا حصہ عورتوں کو نصیب ہوا ہے۔ یہ حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص شفقت اور محبت ہے اپنی امت کے ساتھ۔ قرآن نے تو ہر پہلو کو ڈسکس کیا ہے، انسان ایک فطرت رکھتا ہے، اس کے حساب سے گفتگو کی ہے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثىٰ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، لوگوں جب تمہیں خوشخبری دی جاتی ہے بیٹی کی تو تمہارے چہرے مرجھا جاتے ہیں اور تمہیں ناپسندگی لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں مینشن کیا ہے، تمہارا یہ عمل ٹھیک نہیں ہے۔ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے تخلیق فرماتا ہے۔ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا، وہی بیٹیاں بھی عطا فرماتا ہے اور وہی بیٹے بھی عطا فرماتا ہے۔ اس کی رحمت ہو تو کسی کو دونوں عطا فرماتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، حضرت شعیب علیہ السلام کی صرف بیٹیاں تھیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں بھی دی، بیٹا بھی دیا، لیکن وہ بیٹوں کا انتقال ان کے بچپن میں ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے دونوں دی، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام کو بھی دونوں نعمتوں سے نوازا ہے۔ اور حضرات محترم، یہ جو آیت میں نے پڑھی وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ جب ان کو بیٹیوں کی خبر دی جاتی ہے تو ان کے چہرے مرجھا جاتے ہیں، سیاہ ہو جاتے ہیں، ان کو یہ بات ناپسند ہوتی ہے۔ حضرات محترم، بات دراصل یہ ہے کہ دور جاہلیت کے اندر، یعنی ابھی حضور کی جب بعثت مبارک سے پہلے بہت سے عرب قبائل تھے، ان کا یہ طریقہ کار تھا کہ اگر بیٹی کی ولادت ہوتی تو وہ بڑے ناپسند کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی ارشاد فرمایا، روایت میں آتا ہے، امام ابی حاتم نے اس کو بیان کیا، بڑی دردناک بات ہے حضرات محترم، سننے والی بات ہے۔ جب بیٹی کی ولادت ہوتی تو اپنے لیے نہایت ذلت سمجھتے، اپنے لیے عار سمجھتے، اور اس بیٹی کی پرورش کرتے 6 سال تک۔ دور جاہلیت میں جب حضور کی بعثت مبارک ابھی نہیں ہوئی ہے، بیٹی پیدا ہوتی اس کو عار سمجھتے، جب بیٹی تھوڑی سی بڑی ہو جاتی 5-6 سال کی
تو اس کا باپ جو ہے اس کو جنگل میں لے کے جاتا، پہلے اس کی ماں کو کہتا ہے اس کو نہاؤ، نئے کپڑے پہناؤ، اور اس کے بعد کہتا کہ اس کو جنگل میں لے کے جاتا، وہاں ایک گڑھا کھودتا اور بیٹی کو کہتا بیٹا اندر دیکھو، جیسی بیٹی گڑھے میں دیکھی اس کو دھکا دے کے مٹی ڈال دیتا۔ حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عورت کا یہ مقام تھا، عورت کا یہ مقام تھا، لیکن جب حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے اور آپ کی تشریف آوری ہوئی ہے، تو حضرات محترم یہی وہ بیٹی تھی کہ جس کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو، بیٹی کو یہ مقام عطا فرمایا کہ آپ کی بیٹی حضرت سیدتنا خاتون جنت اگر حضور کے پاس تشریف لاتی تو حضور بیٹی کے احترام میں اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے، اپنی شان مبارک سے اپنی کالی کمری اتار کر ان کے لیے بچھا دیتے، ان کو اپنی جگہ پہ بٹھاتے، وہ ہاتھ ملاتی تو ان کے ہاتھوں پر بوسہ دیا کرتے تھے۔ یہ مقام، یہ عزت حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو عطا فرمایا، اور یہی ریت جو ہے، یہی رد عمل جو ہے سیدہ کائنات بھی کرتی۔ جب حضور کی بارگاہ میں حضور ان کے پاس آتے تو وہ بھی کھڑی ہو جاتی، حضور کے ہاتھ کو بوسہ دیتی اور حضور کو اپنی جگہ پر بٹھا دیتی۔ اور حضرات محترم ایسی بہت سی باتیں ہیں، آپ یقین مانیے میں نے اس بات پہ سوچ بچار کی۔ دیکھیں رجال کہتے ہیں مرد کو، رجل مرد، رجال اس کی جمع۔ ہمیں قرآن مجید کے اندر کوئی ایسی صورت نظر نہیں آتی کہ جس کا نام سورۃ الرجال ہو، خاص مردوں کے حقوق کو بیان کیا گیا ہو، ایسی ہمیں کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ لیکن اسی قرآن کے اندر ہمیں سورۃ النساء نظر آتی ہے، جس میں خواتین کے حقوق کو اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ کیسا کیسا بیان کیا ہے؟ ایک بات تو میں نے آپ کو بتائی، یہ تو سورہ نحل کی آیت تھی جو میں نے پڑھی، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ، سورہ نحل کی آیت نمبر 58۔ اب سورہ نساء کے اندر ایک دو باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں حضرات محترم۔ ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ جب باپ کا انتقال ہو جاتا تو اس میں بیٹی کا کوئی حصہ نہیں تھا، اس کو بے دخل کر دیا جاتا، بے سر و سامان جو ہے اس کو چھوڑ دیا جاتا۔ اسلام نے اس کو یہ حقوق دیے کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم، پورا ایک رکوع جو ہے عورتوں کے بارے میں، مردوں کے بارے میں پوری وراثت کا نازل ہوا، اور اس میں بتایا گیا کہ خواتین کے کیا حقوق ہیں وراثت کے اندر۔ اگر وہ بیوی ہے، اگر وہ ماں ہے، اگر وہ بیٹی ہے، اگر وہ بہن ہے، اگر اس کا باپ مر جائے، شوہر مر جائے اور اس کا بیٹا مر جائے تو اس کے کیا حقوق ہوں گے، یہ اسلام نے پہلی مرتبہ بیان کیے ہیں۔ یہ حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہے۔ اور حضرات محترم یہ بھی روایت میں آتا ہے، سورہ بقرہ کے اندر عورتوں کے مخصوص ایام کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ حضرات محترم پہلے کیا ہوتا، عورتوں کے جب مخصوص ایام آتے تو دور جاہلیت کے اندر ان کو ناپاک نجس قرار دے کر اپنے گھروں سے ہٹا دیا جاتا۔ جس جگہ لوگ رہتے تھے دور جاہلیت کے اندر دور ایک کوٹری بنائی ہوئی تھی، ایک کمرہ بنایا ہوا تھا کھنڈر نما، جب عورت ایسے ایام میں آتی تو اس کو وہاں رکھ دیا جاتا، اس کا کھانا پینا رہنا سب کچھ دور کر دیا جاتا۔ لیکن اسلام نے وہ عزتیں عطا فرمائی، عورت کو وہ مقام عطا فرمایا کہ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب حضور اعتکاف میں بیٹھتے اور حضور جب اعتکاف میں بیٹھتے تو حجرہ ساتھ تھا، حضور اپنا سر انور جو ہیں وہ اپنے گھر مبارک کی طرف نکالتے، حضرت امہات المؤمنین فرماتی ہیں میں حضور کے بالوں میں کنگھا کیا کرتی، یہاں تک کہ میں اس حالت میں ہوا کرتی تھی۔ تو ایک مرتبہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میں تو اس حالت میں ہوں، تو حضور نے فرمایا وہ ناپاکی تمہارے ہاتھوں میں تھوڑی صلاحیت کر گئی ہے، وہ تو ایک حکمی طور پر ایک ناپاکی اس کو بیان کیا گیا ہے، اس کے اندر یہ تھوڑی کہ عورت کو اپنے گھر سے باہر نکال دیا جائے۔ حضرات محترم اور بہت سی ایسی باتیں ہیں، جب باپ مر جاتا تو بیٹا اپنی ستیلی ماں کو اپنے نکاح میں لے آتا،
یہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ نساء کے اندر وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاءَكُمْ، اپنے آبا کی ازواج کے ساتھ نکاح نہ کرو، یہ بھی اسلام نے درس دیا ہے۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ حضرات محترم امہات المؤمنین، حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، ایک حدیث مبارکہ صحیح مسلم کے اندر ہے، سننے والی بات ہے۔ آپ سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ ایک عورت آپ کے پاس آئی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس وہ آئی، اس کی گود میں 2 بچیاں تھیں، 2 بچیوں کو وہ لے کر آئی اور حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگی کہ ہم لوگ بھوکے ہیں، کچھ دے دیے کھانے کے لیے۔ امہات المؤمنین فرماتی ہیں کہ میرے پاس ایک ہی کھجور تھی، تو میں نے ایک کھجور اس عورت کو دے دی۔ اب اس عورت نے کیا کیا، اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، اپنی دونوں بیٹیوں کو کھلا دیا، خود کچھ نہ کھایا۔ یعنی اس کی شفقت اور محبت ماں کی بیٹیوں کے ساتھ تھی، وہ چلے گئی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے اس بات کا ذکر جو ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، میں نے اصل ایک عورت آئی تھی، میں نے ایک ہی کھجور دی، اس نے خود کچھ نہ کھایا بلکہ 2 اس کے حصے کیے، اپنی دونوں بیٹیوں کو کھلا کے چلے گئے۔ تو حضور علیہ السلام نے، اب دیکھیں، جو اپنی اولاد کی پرورش کرتا ہے، جو اپنی بیٹیوں کی پرورش کرتا ہے، ان پر اپنا مال خرچ کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، شفقت کرتا ہے، حضور کی بارگاہ سے کیسی موٹیویشن گفتگو اس کے لیے ہے۔ حضور فرماتے ہیں من ابتلی من هذه البنات بشیء، جو کوئی شخص اپنی بیٹیوں کی طرف سے آزمایا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو بیٹیاں دیں، ان کی پرورش کے لیے، ان کی تربیت کے لیے اس نے کوشش کی، اس کے اوپر صبر کیا، تو اس کا یہ صبر کرنا، اس کے لیے یہ کوشش کرنا، بیٹیوں سے یہ محبت اور شفقت کرنا، اس کے اور جہنم کے درمیان میں آڑ بن کے رہ جائے گا۔ اس کا یہ عمل جو ہے وہ جہنم اور اس کے درمیان، بیٹیوں کے درمیان جو ہے وہ آڑ بن کے رہ جائے گا۔ یہ حقوق دیے ہیں اسلام نے عورت کو، یہ مقام ہے عورت کا۔ اور آگے کی بات سنیے حضرات محترم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہاں اور آگے کی بات ہے، غور طلب بات ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا من آل جاریتین، وہاں تو صرف بیٹیوں کی بات ہوئی تھی، یہاں بہنیں بھی آ گئی۔ حضور نے فرمایا من آل جاریتین، جس کسی بندہ مومن نے 2 لڑکیوں کی پرورش کی، لڑکیوں کا نام لیا گیا، جاریہ لڑکی، اس میں بیٹی بھی آ جاتی ہے، بہن بھی آ جاتی ہے۔ جس کسی مسلمان نے، بندہ مومن نے اپنی 2 لڑکیوں کی پرورش کی، حتی تبلغا، یہاں تک کہ وہ بلوغت کی عمر کو پہنچ گئیں، ان کو اچھے آداب سکھائے، ان کا نکاح کر دیا، تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایسا شخص جاء یوم القیامت انا وہوا، جب وہ شخص کل بروز قیامت آئے گا اللہ کی بارگاہ میں، تو حضور فرماتے ہیں ایسا شخص اور میں، دونوں انگلیوں کے اشارے سے فرمایا کہ میں اور وہ یوں ہوں گے۔ حضور کا بالکل معیت اس شخص کو نصیب ہوگی جو 2 لڑکیوں کی پرورش کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ بلوغت کی عمر میں پہنچ جاتی ہیں، ان کو اچھی تربیت کرواتا ہے، ان کا نکاح کر دیتا ہے، تو حضور علیہ السلام کے ساتھ ایسی معیت نصیب ہوگی۔ ایک صحابی رسول نے عرض کیا یا رسول اللہ، جس کی ایک ہی بیٹی ہو، تو حضور نے فرمایا اس کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ یہ رحمت للعالمین کا فیض دیکھیں۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم، یہ تو خاص میں نے بیٹیوں پہ گفتگو کری، بہنوں پہ گفتگو کی۔ اب اسلام میں بیوی کا کیا مقام ہے؟ الرجال قوامون علی النساء۔ اللہ تعالیٰ نے
عورتوں کے اوپر مردوں کو حاکم بنایا ہے۔ یہ حاکم بنانے کا مطلب صرف یہ نہیں کہ حکم جاری کریں، حاکم بنانے کا مطلب یہ ہے کہ عورت کے نان نفقہ، اس کا گھر، اس کی رہائش، اس کی غذا، اس کا پہننا، اس کی تمام تر ضروریات کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے مرد کے اوپر لگائی ہے، اور ان تمام چیزوں سے اس عورت کو بری ذمہ کر دیا ہے۔ تیرا کام صرف گھر کے اندر رہنا ہے اور گھر کی دیکھ بھالی کرنی ہے، گھر کے کاموں کو کرنا ہے، کمانا کیسے ہے، دھوپوں میں کیسے نکلنا ہے، کس طریقے سے زمانے کی ٹھوکریں کھانی ہے، وہ سب تمہارا کام نہیں ہے، تمہیں صرف گھر میں رہنا ہے۔ یہ ساری ذمہ داری جو ہے اللہ رب العزت نے شوہر کے اوپر ڈالی ہے، مردوں کے اوپر ڈالی ہے۔ یہ مقام ہے عورتوں کا اسلام کے اندر۔ اور حضرات محترم، جو بندہ مومن اپنی بیوی پہ خرچ کرتا ہے، اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتا ہے، اس کا اجر بھی ملتا ہے۔ موٹیویشن دیکھیں کتنی زیادہ ہے، حوصلہ افزائی کتنی زیادہ ہے کہ تم جو اتنی دھوپوں میں نکل رہے ہو، کام کر رہے ہو، 10 چیزوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، مشکلات ہیں، مصائب اور آلام ہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ رحمت للعالمین کے فرمودات موجود ہیں۔ حضور فرماتے ہیں، لوگوں، دینار انفقتہ فی سبیل اللہ، ایک دینار وہ ہوتا ہے کہ جو تم خرچ کرتے ہو اللہ کی راہ کے اندر، وَدِينَارٌ أَنفَقَتُهُ فِي رَقَبَةٍ، ایک دینار وہ ہوتا ہے کہ جو تم غلام کو آزاد کرنے میں خرچ کرتے ہو، ایک دینار وہ ہوتا ہے کہ جو تم مسکین کے اوپر صدقہ کرتے ہو، ایک دینار وہ ہوتا ہے کہ جو تم اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتے ہو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ 4 دینار ہو گئے، ان 4 دیناروں میں سب سے زیادہ ثواب تمہیں اس دینار کے خرچ کرنے پر ملتا ہے جو تم اپنی اہلیہ پر، اپنے گھر والوں کے اوپر خرچ کرتے ہو۔ یہ ہے اسلام میں مقام عورت کا، کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو عزتیں عطا فرمائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، تم اپنے گھر والوں پہ جو بھی خرچ کرتے ہو تمہیں ثواب ملتا ہے، یہاں تک کہ جب کوئی شوہر اپنی بیوی کے منہ میں کوئی لقمہ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر بھی اس کو صدقہ جاریہ کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور حضرات محترم، حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا، یہ بھی بڑی سننے والی بات ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، اول ما یودع فی میزان العبد نفقۃ علی اہلہ، کل بروز قیامت میزان پر اعمال تل رہے ہوں گے، میزان پر اعمال تل رہے ہوں گے۔ حضور فرماتے ہیں جو سب سے پہلی نیکی میزان پر رکھی جائے گی اور بندہ مومن کے لیے وہ کامیابی کا سبب بنے گی، سب سے پہلی نیکی وہ ہوگی کہ جو مال اس نے اپنے گھر والوں پہ خرچ کیا ہے۔ اور حضرات محترم، یہ اسلام سے پہلے بیٹی کا کیا مقام تھا بھی آپ نے سنا، لیکن جب اسلام کا اظہار ہوا تو حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹی جو ہے یہ رحمت ہے۔ اگر یہ بیوی کی صورت میں ہو تو حضور فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، دنیا وما فیہا میں جو سب سے بڑی دولت ہے وہ ایک نیک صالح بیوی، حضور نے فرمایا ایک نیک صالح بیوی جو ہے دنیا میں جو کچھ بھی ہے سب سے بڑی نعمت جو ہے ایک نیک اور صالح بیوی ہے۔ اور یہی بات اگر ماں کی جائے تو حضور علیہ السلام یعنی اسلام کے ظہور سے پہلے اپنی ماں کو بیچ دیا جاتا تھا، لیکن حضور علیہ السلام نے کیا مقام عطا فرمایا؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لوگوں، یہ تمہاری مائیں جو ہیں، تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے تمہاری جنت ہے، نیچے تمہاری جنت ہے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ میرا سب سے زیادہ حق کس کے اوپر ہے؟ صحابی رسول نے سوال کیا، میرے ماں باپ ہیں، رشتہ دار ہیں، سارے لوگ ہیں، سب سے زیادہ میرا حق کس کے اوپر ہے؟ تو حضور نے فرمایا امو کا، سب سے زیادہ تمہارے پر حق جو ہے تمہاری ماں کا ہے۔ اس نے پھر پوچھا یا رسول اللہ پھر کس کا حق ہے؟ حضور نے پھر فرمایا تمہاری ماں کا حق زیادہ ہے۔
اس نے پھر سوال کیا ہے، اس نے ان کے بعد کس کا حق ہے؟ حضور نے پھر فرمایا تمہاری ماں کا سب سے زیادہ تم پر حق ہے۔ اس نے پھر پوچھا ہے، اس نے ان کے بعد کس کا حق ہے؟ حضور نے فرمایا تمہارے باپ کا حق۔ یعنی دیکھیں 3 مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے فرمان سے عورت کو عزت عطا فرمائی، درجہ ماں کو بلند کیا، اور 4تھی مرتبہ کہا کہ ہاں ان کے بعد جو ہے پھر تمہارے باپ کا زیادہ حق ہے۔ حضرات محترم، آج اس معاشرے کے اندر ہمارے استاد محترم پروفیسر اعظم نوری صاحب، انہی کی بات کو نقل کروں گا، وہ فرماتے ہیں کہ یہ ملک پاکستان جو کہ اس کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ بنی، اسی کی کیپٹل کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ کچھ خنزیر نما عورتوں نے گزشتہ 8 مارچ کو ایک احتجاج کیا، ایک پروٹیسٹ کیا، اور وہ عورت مارچ کیا، اور اس میں وہ کہتی ہے کہ ہمیں حقوق دلائے جائیں۔ اسلام نے تو یہ حقوق پہلے ہی بیان کر دیے ہیں۔ حضرات محترم، وہ حقوق نہیں چاہتی ہیں، وہ سمپل سی بات ہے، وہ فنڈڈ لوگ ہیں جن کو باہر سے یورپ کے کلچر سے پیسہ ملا ہے کہ وہ ملک پاکستان کی بنیادوں کو کمزور کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن الحمدللہ ہماری غیرت ایمانی ابھی زندہ ہے، اور حضرات محترم وہاں بہت بےحودگیاں ہوئیں، یہاں تک کہ اسی عورت مارچ کی آڑ کے اندر انہوں نے اللہ کی بھی گستاخی کی، رسول اللہ کی بھی گستاخی کی۔ اس پر ہم سب کو استغفار کرنا چاہیے اور اس کے خلاف آواز بلند کرنا چاہیے۔ حکومت سے ایسی NGOs کے اوپر جو ہے بین لگانے کی جو ہے درخواست کرنا چاہیے، کیونکہ اگر آج ہم یہاں پر خاموش رہے تو حضرات محترم وہ دور دور نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب آ جائے گا، زلزلے آئیں گے، اور آسمان سے جو ہے پتھر برسیں گے۔ ہمیں ان کے خلاف احتجاج کرنا چاہیے۔ اور حضرات محترم، اللہ رب العزت نے مردوں کے لیے بھی جنت کا سامان رکھا ہے، عورتوں کے لیے بھی نجات کا سامان رکھا ہے، اس میں بھی ترجیح عورتوں کو عطا فرمائی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمٰن نے لباب النقول کے اندر اس کو نقل کیا۔ حضور فرماتے ہیں لوگوں صلو خمسکم، تم 5 نمازیں پڑھو، وزکو اموالکم، اپنے اموال کی زکوٰۃ دو، وصوموا شہرکم، اور رمضان شریف کے روزے رکھو، وحجوا بیت ربکم، اور اپنے رب کے گھر کا حج کرو، اور بغیر حساب کے داخل جنت ہو جاؤ۔ یہ اللہ رب العزت نے مردوں کے لیے رکھا۔ اب عورتوں کے لیے دیکھیں کتنی آسانی کر دی۔ فرمایا المرأۃ اذا صلت خمسہا، جب عورت 5 وقت کی نمازیں پڑھے، وزکت مالہا، اور اپنے اموال کی زکوٰۃ دے، وصامت شہرہا، اور رمضان شریف کے روزے رکھے، حج بیت اللہ کرے، واطاعت بالہا، اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے، واحسنت فرجہا، اور اپنی عزت کی حفاظت کرے۔ حضور فرماتے ہیں جنت کے 8 دروازے ہیں، ایسی عورت کے لیے اللہ تعالیٰ حکم کرتا ہے 8 دروازے کھول دیے جائیں، اس کی مرضی ہے جون سے دروازے سے چاہے داخل جنت ہو جائے، جون سے دروازے سے چاہے داخل جنت ہو جائے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت سے دعا ہے مالک کریم وہ ہمارے ملک پاکستان کے اندر نظام مصطفیٰ نافذ فرمائے، کیونکہ جب تک نظام مصطفیٰ نافذ نہیں ہوگا وہ اسی طرح کے معاملات ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ حضرات محترم، بہت سی باتیں سچی ہوتی ہیں، کہہ دینی چاہیے۔ اگر کسی حکمران کے خلاف یا کسی اور حکومتی ادارے کے خلاف ایسے روڈ پہ بات ہو رہی ہوتی تو راتوں رات ایجنسیاں اس کو اٹھا کے کون سے جیل میں ڈالتی ہیں اور کیا کیا کارروائی ہوتی پتہ بھی نہیں چلتا۔ لیکن نہایت ہی افسوس کی بات ہے کہ وطن عزیز کے اندر، ملک پاکستان کے اندر برملا اللہ کی شان میں گستاخی ہوئی، رسول اللہ کی شان میں گستاخی ہوئی، اولیاء کی شان میں گستاخی ہوئی، اور چیلنج کیا گیا ہے احکامات الہیہ کو، لیکن کسی کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑا۔ سارے اپنی حکومتیں بچانے میں لگے ہوئے ہیں، سارے اپنے معاملات کو بچانے میں لگے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو قرآن و سنت کے مطابق فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو غیرت ایمانی کے ساتھ اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔